بعد توحید کے متوالوں، شمر رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں نے جو ایک کلپ اپلوڈ کی تھی اس کے جواب میں سیدہ نصرت صاحبہ نے اس کا جواب دینے کی ایک ناکام کوشش کی۔ ان کے جو اعتراضات ہیں میں دلیل کی شکل میں گفتگو کروں گا، اپنی بڑائی بیان نہیں کروں گا، میں کیا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کون ہوں، بس میں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے اعتراضات کا جواب دوں گا۔ میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو مکمل سنیں اور ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ نصرت صاحبہ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ غور فرمائیں، سمجھ میں آئے تو عمل کریں، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ حق کا پہنچانا ہمارا کام ہے، دعوت دینا، حق بات پہنچانا ہمارا کام ہے، قبول کرے یا نہ کرے آپ کی مرضی، یہ زبردستی کا سودا نہیں، لیکن آپ جو غلط فہمی پھیلا رہی ہو اس کا ازالہ کرنے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو محترمہ نصرت صاحبہ، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پر اعتراض کیا کہ نور اللہ نہیں کہہ سکتے، نور اللہ نہیں کہہ سکتے، یہ شرک ہے، اللہ کے نور میں سے کوئی نور نکلا نہیں، لہذا یہ شرک ہے۔ یہ شرک کا جھوٹا الزام ہم پر آپ نے لگایا۔ ہم نے کب کہا کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں؟ اگر ویسا کہتے تو شرک ہوتا۔ ہم بھی مانتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ہم نے تو کہا نور اللہ، آپ نے کہا یہ شرک ہے، اللہ کے نور میں سے کوئی نور نہیں نکلا۔ آپ نے جھوٹی بات کہی، جھوٹا ملا مجھے کہہ رہی ہیں اور جھوٹ آپ بک رہی ہیں، ابھی ثابت کروں گا میں۔ جھوٹا بولنا کسی کو آسان ہے لیکن اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا مشکل ہے۔ ابھی آپ کے جھوٹ کا پردہ فاش کروں گا کہ اللہ کے رسول کو نور اللہ نہیں کہہ سکتے۔ کان کھول کر، آنکھیں پھاڑ کر آپ میری گفتگو سنو، میں صرف دلیل دے رہا ہوں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اچھی طریقے سے آیت سماعت فرما لیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 15۔ اب اس آیت کے ترجمے اور تفسیر میں کن کن علماء نے اللہ کے رسول کو نور کہا ہے، آپ یہ ذرا اچھی طرح کان کھول کر سن لیں۔ میری بات نہیں، میں قرآن کی دلیل دے رہا ہوں۔ آپ بار بار قرآن بتاتی ہے نا، بتاتی تو ہیں لیکن پڑھتی ایک بھی نہیں آیت۔ قرآن میں کیا ہے کیا نہیں، صرف بڑا بتا کر آپ ڈرا رہی لوگوں کو، اپنا روب بتا رہی ہیں، قرآن ہے یہ قرآن۔ ارے قرآن میں کیا ہے، کبھی پڑھ کے بھی سناؤ۔ میں قرآن بتاتا نہیں، ایک مسلمان کی زبان ہی کافی ہے، قرآن میں ہے، حوالہ دے رہا ہوں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں، تفسیر جلالین میں، تفسیر بیضاوی میں، تفسیر خازن میں، تفسیر ابن عباس میں اور دیگر تفاسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نور کہا گیا ہے۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا ہے۔ یہاں آپ جھوٹی ثابت ہو گئی، یہ قرآن سے دلیل ہے۔ دلیل دینا اس کو کہتے ہیں، لفاظی آپ کرتی ہیں، دلیل میں دیتا ہوں۔
یہ دلیل قرآن کی روشنی میں، اب آؤ حدیث کی روشنی میں آپ کو دلیل دوں۔ قرآن حدیث بولتی ہے نا، بولنا آسان ہے، دلیل دینا مشکل ہے۔ دلیل سے گفتگو کرو، میں شروع سے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ صرف اپنی بڑائی بیان کرتی ہیں، مشرک، کافر، بدعتی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آؤ قرآن کی دلیل تو تم نے سن لی، اب حدیث کی دلیل دیکھو۔ مصنف عبد الرزاق میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا استاد کون ہے؟ امام عبد الرزاق فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابی نے پوچھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ ہے حدیث، قرآن حدیث کی دلیل دینا اس کو کہتے ہیں، لفاظی کرنا آپ سے کوئی سیکھتا ہے۔ تو آپ نے کہا نور اللہ، اللہ کے رسول کو نہیں کہہ سکتے، کہہ کر آگے بڑھ گئی، یہ شرک ہے۔ میں نے قرآن کی دلیل دی، حدیث کی دلیل دی، یہاں پر آپ کذاب اعظم ثابت ہوئی، جھوٹی۔ وہابی فرقہ ہی وہ ہے جو جھوٹ بولے بغیر اس کا گزر ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹا کوئی فرقہ ہے تو نام نہاد وہابی ہے، جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں نے اس کلپ کا عنوان بلی تھیلے سے باہر آ گئی کیوں رکھا؟ آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، اس کی وضاحت فرما دیتا ہوں۔ یہ محترمہ سید نصرت صاحبہ اپنی پہلے کی کلپوں میں بھی کہتی آ رہی ہیں، اور ہر کلپ میں کہتی ہیں کہ میں فرقہ پرستی سے نفرت کرتی ہوں، میں جب بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دینے جاتی ہوں، شرک سے روکنے جاتی ہوں، لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کی جماعت کون سی ہے، آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ میں کہتی نہیں، میں کسی جماعت سے میرا تعلق نہیں، کسی فرقے سے میرا تعلق نہیں، میں موحد ہوں، میں فرقہ پرستی سے نفرت کرتی ہوں۔ یہ بار بار کہتی آ رہی، ابھی آپ جھوٹی ثابت ہونے والی ہیں، کان کھول کر سنو۔ ایک بار تو جھوٹی ثابت ہو گئی، اب یہ دوسرا جھوٹ۔ لیکن یہ تو کہتی ہیں کہ میں فرقہ پرستی سے نفرت کرتی ہوں، میرے کوئی فرقہ نہیں، میں قرآن حدیث کی بات کرنے والی، میں موحد ہوں، میں موحد ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ آدھی کلپ اپنی بڑائی بیان کرنے میں ختم کرتی ہو۔ لیکن جب میں نے آپ کے واٹس ایپ پر اپنی یہ 2 کلپیں ڈالی، اس سے پہلے کی 2 کلپیں ڈالی، مارے بوکھلاہٹ کے، پریشانی کے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی مانند آپ نے میرے واٹس ایپ پہ وہ مظفر مدنی جو وہ پکا وہابی ہے، جو مسجد نبوی میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر سوال کرتا ہے، کیمرہ لے کر آتا ہے، اور جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے خود کرتا ہے، سامنے والا اگر کمزور دکھائی دیا ویڈیو لمبی کرتا ہے، اگر سامنے والا بھاری پڑ گیا، کوئی سنی مل گیا ٹناٹن میرے جیسا کٹر سنی مل گیا، اگر اس پر بھاری پڑنے لگتا ہے، وہ کیمرہ بند کر کے اپنے اسٹاف کے ساتھ بھاگ جاتا ہے۔ اس خبیث کے ویڈیو آپ مجھے بھیجے ہیں۔ ارے یہ تو بالکل اہل حدیث، اہل خبیث، غیر مخلد ہے، اور آپ شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ یہاں پہ معلوم ہوا آپ جھوٹی ہیں، کذاب اعظم، جھوٹی ہیں آپ۔ سمجھ میں آیا؟ ارے بھائی اس فرقے سے تعلق کیوں رکھتے ہو جس کا نام لینے میں شرم محسوس کرتے ہو؟ بار بار لوگ کمنٹ میں پوچھ رہے ہیں، میں نے بھی کئی کمنٹ میں پوچھا، آپ نے میرے تو کمنٹ ڈیلیٹ کر دیے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کون سی جماعت کے ہیں، کون سے فرقے، آپ کچھ نہیں بولتے۔ لیکن آج ان کلپوں کے بھیجنے سے، مظفر مدنی کے جو کلپ آپ مجھے بھیجے، اس سے معلوم ہو گیا کہ آپ نام نہاد وہابی غیر مخلد جماعت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی، یعنی آپ کی حقیقت سب پر منکشف ہو گئی۔ ارے ہم وہ مسلک اہل سنت سے ہیں، ہم رضوی ہیں، تم بریلوی کہتے ہو، کچھ بھی کہہ لو، مسلک اہل، ہم کہتے ہیں سنی، حنفی، رضوی، بریلوی جماعت سے ہمارا تعلق ہے، کیونکہ ہمیں اپنے مسلک پر فخر ہے۔ ہم کروڑوں کے مجمع میں کہیں گے، اٹھ کر کہیں گے ہم سنی ہیں، اور تم بار بار پوچھنے پہ بھی مسلک چھپاتی ہو، تم چھپاتے ہیں، تمہارے علماء چھپاتے ہیں، دھڑ پکڑ کر بڑی مشکل سے تم کو گھیرا جاتا ہے، تو تب کہتے ہیں ہاں ہم اہل حدیث ہیں۔ ارے ہم فخر کرتے اپنے مسلک پر، اور تم شرماتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے اس مسلک پر عمل کرتے ہوئے؟ ارے کھلا بولو نا، شروع سے بول رہے، پوچھ رہے ہیں لوگ کون ہو کون ہو، بولتے نہیں میں موحد ہوں، میں موحد ہوں۔ یہی تمہاری توحید پرستی تھی، تو آپ کہہ دیتے پہلے دن ہی
میں غیر مخلد وہابی فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتی ہوں تو یہاں بھی آپ جھوٹی ثابت ہوئی، مجھے جھوٹا کہنے والی 2 دفعے تم جھوٹی ثابت ہوئی، میں نے دلیل دی ہے، کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور ایک بات آپ کہتی ہو پیارے دیوانوں، میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو گڑے میں ڈال رہے ہو۔ تو بھائی نصرت صاحبہ، ہماری جماعت پیاری، ہمارے لوگ پیارے، ہماری باتیں پیاری، ہمارے اولیاء پیارے، اور یہ سب اللہ کی پیاری پیاری بنائی ہوئی جنت میں جائیں گے، اور آپ کے لوگ بد مذہب، آپ کے لوگ بد عقیدہ، آپ کے لوگوں کی باتیں جھوٹی، اور آپ میں کوئی اولیاء کرام کا وجود ہی نہیں، سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لہٰذا آپ بھی اندھیرے گھر میں اب جا سکتے ہیں جس کو جہنم کہتے ہیں۔ ارے ہم رسول کے دیوانے ہیں، تمہیں کوئی تکلیف؟ تم جرجیس کے دیوانے، تم معراج ربانی کے دیوانے، تم طالب رحمان کے دیوانے، ہم غوث کے دیوانے، ہم خواجہ کے دیوانے، اپنی اپنی قسمت ہے، کسی کی قسمت میں حلوہ ہے، کسی کی قسمت میں گوبر ہے، اب بولنے کا کیا ہے، اپنی اپنی پسند ہے۔ اور ایک بات نصرت صاحبہ، آپ کہتے ہیں کہ لوگ عبادت نہیں کرتے، کلمہ پختہ نہیں ہے ان کا، نماز نہیں پڑھتے، رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آپ غیبداں ہیں، کون کتنی عبادت کر رہا ہے، کس کا کلمہ کتنا پختہ ہے؟ ارے رسول کے علم غیب سے منکر ہونے والوں، رسول کے علم غیب پر طعنا کرنے والوں، تمہیں کب سے علم غیب ہو گیا کہ کون کتنی عبادت کر رہا ہے، کس کا کلمہ پختہ ہے، کس کا کلمہ ابھی پختہ نہیں ہے؟ یہ سب چھوڑو، دلیل کی شکل میں بات کرو، الزام دھرنا چھوڑو۔ اور نصرت صاحبہ، میں نے آپ کو نیا فرقہ نہیں کہا، بلکہ میں نے کہا کہ سب سے بڑا فتنہ پرور، سب سے زیادہ خطرناک فتنہ وہابیت کا تھا ہے، اور اسی فرقے کی ایک نیا فتنہ سیدہ نصرت میں نے کہا۔ فرقہ تو وہابیت ہے، اسی فرقے کا ایک نیا فتنہ سیدہ نصرت حیدرآباد سے اٹھا، یہ میں نے کہا ہے۔ آپ کو نیا فرقہ بنانے والی میں نے نہیں کہا۔ آپ بولتے ہیں یہ بریلوی ہے مگر بول رہا نہیں۔ ہاں میں بریلوی ہوں، اب کیا بولنا ہے آپ کو؟ میں بریلوی ہوں، اور فخر سے کہتا ہوں کہ سنی رضوی، اور یہ بریلوی آپ نے ہم کو منسوب کیا ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے، تو ہمیں بریلوی کہنے پہ فخر ہے۔ اب تم اپنے آپ کو اہل حدیث کرنے میں شرماتے ہو تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہم فرقہ اہل سنت ہیں، بریلی سے ہمیں منسوب کیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ سیدہ نصرت صاحبہ، بتاؤ کس عالم نے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے؟ جھوٹا ملا کہنا دوسروں کو آسان ہے، جھوٹ پر جھوٹ بکنا یہ آپ کی سنت ہے، یعنی آپ کا طریقہ ہے، کذاب اعظم ہیں آپ۔ ہمارے کس عالم نے کہا ہے کہ قرآن مت پڑھو؟ ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ عوام کو تم بھولے بھالے ہو، تم سیدھے سادے ہو، تمہیں اتنا علم نہیں ہے، قرآن کے ترجمے کو پڑھ کر ہدایت پانے کے لیے جاؤ گے تو ہدایت پانے کے لیے جب ترجمہ پڑھو گے تو لا علمی سے، سیدھے سادے پن سے، بھولے پن سے کہیں تم کسی بد عقیدہ وہابی اہل خبیث اہل حدیث کا ترجمہ نہ پڑھ لینا، اس کے پڑھو گے، اس ترجمے کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لہٰذا وہابیوں کے ترجمے کو پڑھنے سے ہم اپنی عوام کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں ترجمہ پڑھنا ہی ہے۔ علماء اہل سنت کا ترجمہ پڑھو جس سے آپ کو ایمان کی روشنی ملے گی۔ قرآن پڑھنے سے نہیں روکتے، قرآن کے نام پر جو ترجمے میں جو گڑبڑ کرتے ہو، آیتوں کا جو انکار کرتے ہو، اسی وجہ سے ہم روکتے ہیں کہ کہیں کوئی عوام سادگی میں تمہارا ترجمہ پڑھ کر اپنے ایمان کو داؤ پر نہ لگا لے۔ آیتوں کو کون جھوٹ لاتے ہیں، کون منکر، ابھی میں نے بتا دیا کہ آپ نے کہا اللہ کے رسول کو نور نہیں کہتے، میں نے نور اللہ کہنے کی قرآن سے بھی دلیل دی، حدیث سے بھی دلیل دی۔ آیتوں کو جھٹلاتا کون ہے، آیتوں کا منکر کون ہے، اس پہ آپ غور فرما لیں۔ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ قرآن خود سے پڑھیں گے، خود کی عقل سے سوچیں گے تو گمراہ ہو سکتے ہیں۔ میں نہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں قرآن بتاتا نہیں، قرآن میں ہے، آپ پڑھ لو دیکھو۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کر کئی گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور کئی راہ راست پر بھی آ جاتے ہیں۔ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے نا، پھر گمراہ کیسے ہوں گے؟ اسی وجہ سے ہوں گے، قرآن میں زیر زبر پیش بھی تا قیامت کم و بیش نہیں ہو سکتی۔
لیکن اس قرآن کے ترجمے کو لوگ توڑ مروڑ کر پیش کریں گے، معنی مطالب میں گڑبڑ کریں گے، اپنی منمانی ترجمہ کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اپنی عوام سے کہ قرآن پڑھنا ہے تو علماء اہل سنت کے ترجمے کو پڑھو اور اسلاف کرام کی ترجمے اور تفسیر کو پڑھو، ان نئے نکلنے والے فرقوں کے ترجمے کو مت پڑھو جو بار بار قرآن 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 کہہ کے بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو، باقی کی گفتگو اگلی کلپ میں ہوگی۔ یہ ابھی ایک کلپ میں پوری بات نہیں ہو سکتی، ابھی تو شروعات ہوئی ہے۔ اور یاد رکھنا، دلیل سے گفتگو کرنا، صرف اپنی بڑائی مت کرنا۔ ایک ہی ریکویسٹ ہے میری، اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، ایک ٹاپک پہ بات کرو۔ ایک ویڈیو میں 10 منٹ کے ویڈیو میں اب 12 عنوان مت لاؤ، یہ وہابیوں کی پہچان ہے۔ کوئی مسئلے پہ بحث نہیں کر سکتے، کبھی فاتحہ پہ بھاگتے ہیں، کبھی درگاہ پہ بھاگتے ہیں، کبھی چادر پہ بھاگتے ہیں، کبھی عرس پہ بھاگتے ہیں، کبھی 11ویں پہ بھاگتے ہیں، کیونکہ کسی ایک پہ عنوان پہ بحث کرنا نہیں آتا آپ کو۔ لہذا باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہوگی۔ میں اپنے تمام سامعین سے، ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے لائک کرنے سے، شیئر کرنے سے کسی ایک کا ایمان سدھر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔